میں نے خود یہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں, بڑی مشکل سے وقت نکال کر پہلا ایپیسوڈ مجھے کچھ نوجوانوں نے اس کے فضائل سنا کر دیکھنے پر راغب کیا. تو چند منٹ کے صبر کے بعد پھر میں اپنے دوسرے کاموں میں لگ گیا. لیکن جو مجموعی طور پر ہزاروں نوجوانوں کا جو تاثر میرے علم میں آیا, اس کی وجہ سے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کے پیچھے وہ مقصد ہے جس کو میں نے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی. میں صرف یہ عرض کروں گا, نہ نصیحت نہ کوئی فتویٰ, وہ صرف یہ کہ جو اس کا امپیکٹ پڑا ہے وہ الٹا پڑا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اس کو دیکھنے کی وجہ سے لوگ رائج الوقت فلموں کو دیکھنے لگے ہوں, میرے علم میں تو الٹی بات آئی کہ جو لوگ ان فلموں میں پڑے ہوئے تھے ان کو بہت نعم البدل مل گیا اور وہ ان کو چھوڑ بیٹھے. بہت بڑی تعداد شاید ایسے نوجوان بچوں اور بچیوں کی ہے کہ جنہوں نے ان کو چھوڑ کر بامقصد قسم کے اس طرح کے پروگرام دیکھنے شروع کیے. اور ہمارے یہاں شریعت کا ایک اصول ہے, میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں, وہ یہ کہ ہر چیز میں نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوتے ہیں, اور یہ تولنی پڑتی ہے کہ بھئی نفع کا پہلو غالب ہے یا نقصان کا پہلو. اگر کسی چیز میں نفع کا پہلو غالب ہوتا ہے تو شریعت اس کو جائز قرار دیتی اور ان نفع کے پہلوؤں سے استفادے کو انکریج کرتی, اور یہ بھی ٹرین کرتی ہے کہ جو مضر پہلو ہیں اس سے اپنے آپ کو آپ بچائیں. تحفظ دین کا کاروبار علماء کا ساتھ دو, آؤ سب کے سب یہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت ہی مفید گفتگویں ابھی تک سننے کو ملی, اور یقیناً مجھے تو اعتراف ہے کہ میری معلومات میں اضافہ ہوا. جو اصل موضوع یا عنوان آج کی اس نشست کا رکھا گیا ہے, وہ جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کے پیچھے موجودہ ترک حکمرانوں کا اصل مقصد کیا ہے. کیا کوئی نوجوانوں میں نئی روح پھونکنا ہے یا صرف پولیٹیکل اسکورنگ ہے؟ میرا احساس یہ ہے کہ یہ موضوع ابھی تشنا رہ گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں وہ باتیں جو فاضل حضرات نے کہی ہیں ان کو دہراؤں, بہتر ہوگا کہ میں صرف اسی نقطے پر اپنی معروضات کو مرکوز رکھوں. میرا ترکی کا سفر تو صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے, لیکن دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف سیمیناروں کانفرنسز میں ترکی کے پالیسی میکرز اور علماء, دانشوروں اور پولیٹیکل لیڈرز سے مختلف موقعوں پر ملاقاتوں کا اور تفصیلی تبادلہ خیال اور استفادے کا مجھے موقع ملا. اس میں یہاں جو خاص طور پر میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا وہ ہے نجم الدین اربکان صاحب کی وہ شخصیت کئی حد تک موجودہ ترک صدر کے ایک طرح سے مینٹر اور مربی رہے. نجم الدین اربکان جب بھی حرمین شریفین آتے تھے اس زمانے میں, جس زمانے میں کہ میں وہاں بطور طالب علم مقیم تھا, یہ بات ہے
70s اور 80s تک، 73 سے 82 تک میں وہاں رہا. اس دوران نجم الدین اربکان سے میری 3 تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں، اور سرسری ملاقاتیں تو 6-7 یا 8-10 دفعہ ہوئی. اور اس ملاقات کے اصل میں وجہ یہ تھی، میں تو ایک بہت ہی نوجوان اسٹوڈنٹ تھا، کہ وہ میرے والد ماجد مولانا محمد منظور نعمانی اور مولانا ابو الحسن علی ندوی، ان دونوں کے بہت قدردان تھی. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی کی فاؤنڈرز کمیٹی کے جس میٹنگ میں یہ دونوں حضرات انڈیا سے جاتے تھے، اسی میں شرکت کے لیے بحیثیت فاؤنڈر ممبر اربکان صاحب بھی آتے تھے، اور مجھے ان کی خدمت کی سعادت بھی حاصل ہوتی تھی. حرم شریف میں بھی کئی مرتبہ ان کے ساتھ لمبی نشستیں ہوئیں، اور ہوٹل کے کمروں میں بھی. اور ایک بات خاص طور پر آپ حضرات بہت قدر سے سنیں گے کہ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اربکان صاحب ہمیشہ ان دونوں بزرگوں سے جس موضوع پر گفتگو کرتے تھے، جس کا سلسلہ ایک بار تو عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی اذان تک جاری رہا، اور وہ موضوع ہوتا تھا کہ مغربی یلغار اور مغربی تہذیب اور مغربی اور جدید تعلیم، اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. کیونکہ ترکی جس مرحلے سے گزرا تھا، اس میں 2 ایکسٹریم قسم کے موقف ترکی میں اختیار کیے گئے تھے. ایک موقف تھا ٹوٹل سرنڈر کا، شکست خوردگی کا، خود سپردگی کا، بالکل اپنے آپ کو ایک انتہائی سعادت مند شاگرد بنا کر مغرب کے سامنے پیش کر دینے کا، اپنے ماضی، اپنے تراث، اپنے سرمایہ کی نفی کا، احساس کمتری کا ایک یہ رویہ تھا. اور ایک رویہ بالکل مسترد کر دینے کا تھا، مغربی تعلیم کو، مغربی تہذیب کو، جدید دور کے تقاضوں کو ٹوٹلی ریفیوز کر دینے کا. عام طور سے علماء اسی منفی رویے کو اپنائے ہوئے تھے، اور نوجوان طبقہ وہ غیر معتدل انداز سے مغربی تہذیب اور یلغار کے سامنے شکست کھاتا چلا جا رہا تھا. یہ 2 انتہاؤں کے درمیان ترکی گزرا. اس کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ ترکی کو ایک بہت ہی بالغ نظر، بہت معتدل مزاج رہنما کی رہنمائی میسر آئی، جو تھے سعید الزمان نورسی. سعید الزمان نورسی نے انتہائی گہرائی کے ساتھ اسلام کی ازلی اور ابدی حقیقتوں کو جدید ترین اسلوب میں پیش کیا، اور لاجیکل اور ریشنل انداز سے نوجوان نسل کو مخاطب کیا. سخت مشکلات میں زندگی گزری تھی نورسی کی، وہ اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. ان سے ملنے جلنے پر پابندی تھی، ان کی سفروں پر پابندی تھی، ان سے ملاقات میں پابندی تھی، قید و بند میں مدتوں انہوں نے گزاری، اور وہ وہیں سے بیٹھ کر، ان کو لکھنے پڑھنے کے لیے قلم اور کاغذ نہیں دیا جاتا تھا، ان کے کمرے کی جیل میں روزانہ تلاشی لی جاتی تھی. اس کے باوجود اس مرد مجاہد نے، اس نے قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا، اور ان کے ایک خط جو جیل کے اندر سے جاتا تھا، اس کی 1 لاکھ نقلیں بہت خاموشی کے ساتھ ترک نوجوانوں میں پہنچ جایا کرتی تھی. یہاں سے ترک نوجوانوں کو، نئی نسلوں کو ایک خود شناسی کا، خود اعتمادی کا اور معتدل طرز عمل اپنانے کا ایک سبق ملا. وہ ایک نئے، کہنا چاہیے، اسکول آف تھاٹ کے بانی تھے. اس سے متاثر ہونے والوں میں، اس فکر کے میں جو پلنے والے لوگ، بہت سے عبقری نام میرے ذہن میں اس وقت بھی آ رہے ہیں.
ان میں ایک نجم الدین اربکان تھے. نجم الدین اربکان نے اس راستے کو اپنایا کہ ہمیں مغرب کی مفید چیزوں کو اپنانا ہے، یہ ہمارا متاع گمشدہ ہے، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو اختیار کرنا ہے، ہمیں جدیدیت کو اختیار کرنا ہے، لیکن ہم کو اپنی اخلاقی اور روحانی قدروں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا ہے. تو قدیم اور جدید کے درمیان ایک بہت ہی معتدل شاہراہ جو نورسی نے پیش کی، اور اس کے بعد اربکان نے اس کو آگے بڑھایا اور اس کو ایک سیاسی تحریک کے اندر بھی داخل کیا. اربکان کی تربیت سے جو سیاسی کارکن تیار ہوئے، ان میں سے کئی سو سے میری ملاقاتیں ہوئی حرمین شریفین میں. ان میں سے کچھ لوگ یونیورسٹی کے میرے ساتھی بھی تھے. سچی بات یہ میں حیران بھی رہتا تھا کہ ان کا ایک طرف فزیکل فٹنس پر زور، ان کی روزانہ صبح کی جاگنگ، ان کی ورزشیں، اور ایک طرف ان کا تہجد اور ذکر و سلوک اور معمولات اور اوراد کی پابندی نوجوانوں کی. یہ ہے اصل میں وہ امتیاز جو ترک قوم سنبھالنے میں کامیاب ہوئی، اور اسی طرز تربیت کا ایک نمونہ ہے جہاں تک میں جانتا ہوں نجم الدین اربکان کے بعد یہ ہمارے طیب اردوغان تھا. تو جہاں یہ دراصل ایک خاص مشن کے مطابق ترک قوم کو اولاً اور ثانیاً پوری دنیا کی مشرقی قوموں کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں، ایک ذہنی تربیت اور نفسیاتی تربیت کرنا چاہتے ہیں. وہ ہے کہ احساس کمتری سے نکلو، تم تاریخ ساز تھے، پھر سے تاریخ ساز بنو. تو خود اعتمادی قوم کے اندر بحال کرنا، شجاعت اور جرت کی مطلوبہ خوراک قوم کے نوجوانوں کو دینا، اولو العزمی، اور جس کو شکوہ ترکمانی کہا علامہ اقبال نے، وہ بحال کرنا اپنی قوم کے اندر. جدید ترین تعلیم پاؤ، ہتھیاروں سے لیس ہو، ٹیکنالوجی کو اختیار کرو، کسی قوم سے پیچھے مت رہو، لیکن اس دوڑ میں اپنی تہذیبی قدروں سے اور اپنے روحانی سرمایے سے ذرا بھی دستبردار ہونے کی غلطی مت کرنا. چنانچہ آپ دیکھیے، جہاں تک میرا خیال ہے، یہ جو سوال ہے ہمارے شمس تبریز قاسمی صاحب نے ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اس کا تعلق تو نیت سے ہے، اور نیت کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. کون کہہ سکتا ہے یقین کے ساتھ کہ ترک صدر نے، ترک حکمراں نے یہ ڈرامے پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے بنائے یا قوم کو بھولا بسرا سبق یاد دلانے کے لیے، خود اعتمادی بحال کرنے کے لیے، اور نفسیاتی طور پر جس شکست فردگی سے مشرقی قومیں اور ملت اسلامیہ گزر رہی ہے، اس احساس کمتری سے، شکست فردگی سے نکالنے کے ارادے سے انہوں نے یہ ڈرامے شروع کروائے، اور ایک سیریز ہے ڈراموں کی. تو جہاں تک یقین سے کہنا کہ اس مقصد سے کروائے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. لیکن مجھے کوئی جواز اس بدگمانی کا کم سے کم مجھے نظر نہیں آتا کہ انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے یہ کروایا. ورنہ میں نے سنا ہے کہ ایک نیا ڈرامہ بھی شاید آ چکا ہے یا آنے والا ہے، جو بر صغیر کے لوگوں نے تحریک خلافت کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کی جو مدد کی، اور اس سلسلے میں جو انہوں نے قربانیاں دی جانی اور مالی، اس پر بھی ایک ڈرامہ وہ بنا رہے ہیں. پھر میں کون سے پولیٹیکل اسکورنگ کی ان کو ضرورت پڑی ہے، کیا فائدہ ان کو ہوگا؟ اور یہاں کے بر صغیر کے لوگوں کی قربانیوں کو یاد دلانے سے ترکی کی ان کی کانسٹیٹوئنسی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے قرین قیاس تو یہی ہے. حیائی
जज्बात रखते हैं पूरे एतदाल के साथ, उसमें कोई इंतहा पसंदी नजर नहीं आती, उसमें कोई बहुत ज्यादा दाएं या बाएं झुकाव नजर नहीं आता। वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी अपने ताल्लुकात को बहाल रखना चाहते हैं। उनका सफारत खाना आज भी इसराइल में मौजूद है, और जिस तरह का वो अप्रोच रखते हैं, जिस तरह की उनकी पार्टी अप्रोच रखती है, उससे ये अंदाजा होता है कि उनके मद्देनजर इस किस्म के ड्रामों को रवाज देने से कौम को एहसास कमतरी से निकालना है। क्योंकि आप अच्छी तरह समझते हैं आप हजरात कि असल शिकस्त फतेह का ताल्लुक नफ्सियाती कैफियत में होती है। जंगें जीती जाती हैं खुद एतमादी के बलबूते पर, और हारी जाती हैं जंगें एहसास कमतरी की वजह से, जहनी मरूबियत की वजह से। तो तुर्की ही पर सबसे पहले ये हमला हुआ था, तुर्की ही सबसे पहले इस आजमाइश के दौर से गुजरा कि हमारा मगरबी तहजीब और मगरबी तालीम के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो तुर्की ही की ये जिम्मेदारी भी थी और इस्तेदाद भी थी, सलाहियत भी थी कि वो मशरकी कौमों की रहनुमाई करे और एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच दुनिया के सामने अमली तौर पर बरत कर उसके कामयाब तजुर्बे दुनिया के सामने पेश करे। मेरा अपना एहसास तालिब इल्माना यह है कि ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा भी उनकी इसी तरह की कोशिशों की एक कड़ी है, और हम उस दौर से गुजरे हैं बर्रे सगीर में कि उस वक्त नसीम हिजाजी के नावल खुद एतमादी के और एहसास कमतरी से निकलने के लिए बेहतरीन जरिया समझा जाता था। अब्दुल हलीम शरण के नावल और इसी तरह मुख्तलिफ और तख्लीकारों की तख्लीकात। अब ये ज़माना जाहिर है कि पढ़ने का कम और देखने का ज़्यादा हो गया है, तो उन्होंने ये तजुर्बा किया, और मेरा ख्याल ये है कि जो रिस्पांस दुनिया के लोगों ने दिया है, तो शायद लोग उनकी राय को दुरुस्त ही करार देंगे और इस तजुर्बे को इनकरेज ही करेंगे। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ, मैं कोई मुफ्ती तो हूँ नहीं, और गनीमत है कि कोई फतवा मांग कर हमको किसी आजमाइश में मौलाना कासमी साहब ने मुब्तला नहीं किया। यहाँ मैं जानबूझकर सहाफ़ी कासमी साहब नहीं कह रहा हूँ, मौलाना कासमी साहब कह रहा हूँ, ताकि फतवे अगर हम पर लगे तो इन पर भी लगे, और दिफा हमारा ये करने के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मैंने खुद ये ड्रामा नहीं देखा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर पहला एपिसोड मुझे कुछ नौजवानों ने इसके फज़ाइल सुनाकर देखने पर राग़िब किया। तो चंद मिनट के सब्र के बाद फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग गया। लेकिन जो मजमूई तौर पर हजारों नौजवानों का जो तासुर मेरे इल्म में आया, उसकी वजह से मैं उस नतीजे पे पहुंचा कि इसके पीछे वो मकसद है जिसको मैंने मुख्तसरन बयान करने की कोशिश की। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, न नसीहत न कोई फतवा, वो सिर्फ ये कि जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है वो उल्टा पड़ा है। यानी बजाय इसके कि इसको देखने की वजह से लोग राजुल वक्त फिल्मों को देखने लगे हों, मेरे इल्म में तो उल्टी बात आई कि जो लोग उन फिल्मों में पड़े हुए थे उनको बहुत नेमुल बदल मिल गया और वो उनको छोड़ बैठे। बहुत बड़ी तादाद शायद ऐसे नौजवान बच्चों और बच्चियों की है कि जिन्होंने उनको छोड़कर बामकसद किस्म के इस तरह के प्रोग्राम देखने शुरू किए। और हमारे यहाँ शरीयत का एक उसूल है, मैं एक बहुत मामूली तालिब इल्म हूँ,
وہ یہ کہ ہر چیز میں نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوتے ہیں، اور یہ تولنی پڑتی ہے کہ بھئی نفع کا پہلو غالب ہے یا نقصان کا پہلو. اگر کسی چیز میں نفع کا پہلو غالب ہوتا ہے تو شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے اور ان نفع کے پہلوؤں سے استفادے کو انکریج کرتی ہے، اور یہ بھی ٹرین کرتی ہے کہ جو مضر پہلو ہیں اس سے اپنے آپ کو آپ بچائیں.